ہمارا مہمان احمد خان نیازی صاحب اس وقت میدان میں پہنچا ہے. اس کے ساتھ جتنی بھی ہمارے مہمان ہیں ٹیم کے ممبر ہیں فیصل خان ترقی کو ویلکم کرتے ہیں. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. چلو بڑو تم ایک ہو کے یہ ملک تمہارا فخر تمہارا عمل و انصاف کا نعرہ ہے کہ بدلو یہ انداز پرانا تالیوں کی جھوٹ. میں احمد خان نیازی کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کر. 5 منٹ لوں گا کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے. فیصل بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی دی ہے. ایک منسٹری جو ہے یہ میں بیسکلی نہ مبارک نہیں دیتا کیونکہ جب آپ کے پاس یہ عہدہ آتا ہے تو آپ کے اوپر ایک 7 کروڑ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر کہ آپ ان کو کیونکہ ان سب کا آپ نے آخرت میں جواب دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے دیکھ کے کہ لیبر پہ بہت کام چاہیے ابھی. انشاءاللہ آپ کریں گے اور مجھے آپ پہ امید ہے اور یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ بالکل. تو فیصل بھائی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چوائس ہے لیبر کے لیے. یہ کام کرنے والے ایماندار ہمارے خان صاحب کے نظریے پہ چلنے والے ان کے لیڈر ہیں یہ ماشاءاللہ. اچھا چھوٹی سی بات کریں گے جس مقصد کے لیے ہم یہاں ہیں. ہمارا ایک ہی مقصد ہے اور ہماری ایک ہی کیا کہتے ہیں خواہش کہہ لیں یا ان سے جو ہمارے لیڈرز ہیں یا ہماری جو یہ ناجائز حکومت بنی ہوئی ہے ان سے ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی. کیونکہ 2 سال سے اب اوپر ہو گئے ہمارے لیڈر ان کو بے حق انہوں نے ان کو کیا کہتے ہیں قید میں رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اب اس کی ہر صورت میں رہائی چاہیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رہائی احتجاج مذمت کے بغیر نہیں ہوگی. اگر آپ لوگ سوچ رہے پارلیمان اور عدالتوں سے ملے گا تو وہ تو آپ نے 27ویں ترمیم میں دیکھ لیا عدالتوں کا جو حال ہو گیا اور پارلیمان کے تو دھجیاں اڑا دیا آئین کی. لیکن آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ آئین اڑ جائے گا کیونکہ ہمارا ملک اسلام کے قانون پہ بیس کرتا ہے اور اسلام کبھی بھی کسی کو استثناء نہیں دیتی. ایک فرد واحد کو صدر ہو یا جو بھی ہو کسی کو بھی اسلام میں معافی نہیں ہے گناہوں سے. آدم علیہ السلام کو جو ہمارا باپ ہے اس کو جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سلمان فارس جو تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اپنے کرتے کا کہ آپ نے یہ جو کرتا بنایا ہے اس کا جو کپڑا آیا ہے یمن سے مال غنیمت میں وہ اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کا کرتا بنا سکے لیکن آپ نے کرتا بنایا ہے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کا ایک کپڑا اور میرا میں نے ملا کے ایک کرتا بنایا. وہ بھی جواب دے تھے. تو یہ لوگ کیا ان سے بڑی ہستی ہے جو جواب دے نہیں ہے ہمیں؟
ہم سوال کرتے ہیں ہمیں اٹھا لیتے ہیں, ہمارے گھروں میں گھستے ہیں. نہ روک کسی کے لیے اسلام میں جگہ ہی نہیں ہے کسی کی اس طرح کی چھوٹ کی. دیکھیں یہ بیٹھے ہیں عابد اقبال, ہمارے بزرگ ہیں, خان صاحب کے اس ٹائم کے جب خان صاحب نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. ہماری پارٹی کی بنیاد, پی ٹی آئی کی بنیاد انصاف پر رکھی گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد بھی انصاف پر رکھی تھی. ہم جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی بول لیں, جتنی مرضی احتجاج کر لیں, جب تک اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا اس ملک میں ترقی نہیں ہوگی. چاہے آپ جو مرضی کر لیں. جب غریب اور امیر, طاقتور اور کمزور کے لیے مختلف قانون ہیں, اس ملکوں میں ان قوموں میں ترقی نہیں ہوتی. آپ جتنے اس دنیا میں ملک دیکھ لیں جدھر انصاف نہیں ہے ادھر اسی طرح کے حالات ہیں. اور جس ملک میں بشک وہاں پہ اسلام نہیں ہے لیکن انصاف قائم ہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے. تو جب تک ہمارے اس ملک میں انصاف قائم نہیں ہوگا تو ہم لوگ ترقی نہیں کریں گے. ہمیں شرم آتی ہے, ہمیں شرمندگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 30 سال پہلے بنی اور 2-2.5 سال سے ہم اپنے لیڈر کو انصاف نہیں دلا سک رہے. تو کون کو کیا انصاف دلائیں گے ہم؟ تو آپ لوگوں نے تیار رہنا ہے. جب بھی خان احتجاج کی کال دے گا ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے, اور انشاءاللہ جب تک خان رہا نہیں ہوگا, حقیقی آزادی نہیں ملے گی, ہم گھروں کو نہیں آئیں گے. پاکستان زندہ باد. دشمن لگیا دے مدنیات موڑی لغرو پشتنا, پشاش پشتانہ خور دے بے ننگی, پشتانہ خور دے شو بے سٹرہ بے ننگی ما کوا, مرگ پنیٹا رازی بسنور پوٹ پالشی ما کوا. واہ زبردست آجیا. زمونگا یود میں خبری دی پدے وطن کے چکما بدمنی لگیا دا یا کما غنڈگردیا لگیا دا, یا پدے وطن کے چیدہ کا پولیس پا کپڑوں کی وی, کا دا نورو ادارو پا کپڑوں کی وی, کا دا چا پا کپڑوں کی وی, چسوک ظلم کوی, جبر کوی, زیادے کوی, مونگ دا آغے مزمت کو, غندنے کو, چی دا چا سرہ کی گی آغے سرہ مونگ ولاڑیو. ولی زمونگ لیڈر عمران خان ہمیشہ دا انصاف او دا عدل خبرہ کرے دا, او دا پارٹی ہم دا انصاف دا عدل پنام جوڑا دا, دا انسانیت دا خدا رہی. انشاءاللہ چسوک پدے وطن کے ظلمونہ کوی, غمونہ جوڑوی, بدمنی جوڑوی, مونگ با آغے پا خلاف ولاڑیو, ولاڑ باو تراخیرہ حدا پورے. آغے سرا سرا دوائمہ خبرہ چکم دے عمران خان تحریک شروع دے, زمونگ دا خپل کی عادت جناب جنید اکبر صاحبنا, سلمانہ کمراجہ صاحبنا, او دا پنجابنا علی حمزہ, او دا سیمنا حلیمہ دل شیخ, دا بلوچستان دا داود خان, او دا خیبر پختونخوا چا زمونگ یو حکومت دے وزیر اعلی سہیل افریدی صاحب دے, زمونگ دا ٹولونا خواست دے چا دا کما نومبر میاشتا دا ڈیرہ احمدہ, دا ڈیرہ ضروری دا چا سو نظر کی گی چا تاسو دا یو خوف پرزم منظم تحریک و احتجاج اعلان وکی نوڑے بڑیرہ خوی. ولی مونگ کا تیر وزیر علاو اغی سرا مونگ سزاتی چکڑا لانجن ہوا, زمونگ اغی مطالبہ و عمران خان اور زمونگ دا اس وزیر علانا دیر امیدونا دی. نمونگ وارو چین شرح دے با دے خان و دا دے قوم دا دے وطن کو امید پورا پریوزی سرا سرا چپرون کم دا جرگینا کسان رکھ شوی دے آگے موزمت کو. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سب نمونگو بیتے چھ دے بزر تذرہ دا خلاص اللہ را جوڑا کی. شکریہ. زمان کو نے سڑے جی چھ زمان کو نے سڑے جی تو بل بسینگے دی تاسو بہونے دیو مونگا دا ویو سپل قوم تا چکم دیا مونگا شعور ورکا ہویا. الحمدللہ دا مونگ خان سے مونگا دا شعور رکڑے دے, دا شعور مونگا رکڑے. اب سڑے پوئی دے چھ دا کم خلق ناس دی, دا غلو ڈاکوان چھ ناس دی, دا صرف اور صرف دخپل زوان زبارہ ناس دی. اور خان صاحب رئیس آرہی, خان صاحب رئیس آرہی چھ خان صاحب چکم دے رون دی. انشاءاللہ العزیز خان صاحب روزی, خان صاحب نکلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ واپس جو ہے نا وزیر اعظم ہوں گے. اور ہم یہ اسٹیج پہ ہم نے پہلے بھی کہا ہوا ہے
کہ انشاءاللہ میرا مرنا جینا، میرے بچوں کا مرنا جینا خان صاحب کے ساتھ ہے، اور آخر تک ہم نے ڈی چوک میں اپنے ہاتھوں سے لاشوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے زخمیوں کو اٹھایا. ہاں یہ تو نہیں ہے، ہم وہ بھول تو نہیں سکتے نا، ہم نہیں بھول سکتے. انشاءاللہ اس خون کا بدلہ ہم لیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو چور بیٹھا ہوا ہے اس کا ایک بھائی ہے قاسم منیر، قاسم منیر کا بیٹا کیپٹن تھا، اس کو اب لے کے آئے، وہ کو ڈی ایم جی میں ڈال دیا ہے. ہاں وہ آگے جناب وہ یا تو ایس پی بنے گا اور یا ڈی سی بنے گا جو بھی ہے. اور اس کا بھائی، میرے اپنے بھائی نے مجھے کہا، بھائی کا نام نہیں لوں گا، اور وہ جو ہے نا اسے اپنے ادارے کے لیے فنڈ مانگے، ان سے پیسے مانگے. یہ تو کرپٹ ترین فیملی ہے، کرپٹ ترین. اور اس کے جو نقوی ہے خدا کی قسم میرے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس حالت میں. یہ ذرا باہر تو نکلے، آ جائیں، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے. باقی میں انشاءاللہ ان کو بھی داد دیتا ہوں. ہم چیف آرگنائزر صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن ایک میں گلہ کرتا ہوں، لیبر ونگ کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. یہ خان صاحب نے ہم سے وہاں پہ حلف کیا تھا کے پی ہاؤس میں، اس وقت میں ڈسٹرکٹ پشاور کا پریزیڈنٹ مجھے بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد کسی نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی. لیکن ہم اہمیت کے پیچھے نہیں جاتے، ہم بحیثیت ورکر بھی کام کریں گے، ورکر. اور بہت بہت مہربانی، مجھے آپ لوگوں نے موقع دیا. تھینک یو ویری مچ.